ایک پٹھان گاؤں سے ایک بیمار مرغی بیچنے کے لیے بازار گیا تو بازار میں ایک آدمی نے پٹھان سے پوچھا، اس مرغی کا سر نیچے کیوں ہے؟ کہیں یہ بیمار تو نہیں ہے؟ پٹھان بولا، نہیں، یہ گاؤں کی مرغی ہے اس لیے شرما رہی ہے۔ فیصلہ بادی بوڑھی عورت تربوز کاٹ رہی تھی، اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بہو پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا، اماں یہ پیاز تو نہیں، پھر آنکھوں میں آنسو کیوں؟ بوڑھی عورت نے کہا، جب بھی بڑے تربوز پر ہاتھ پھیرتی ہوں تو حاجی صاحب کی ٹینڈی یاد آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ جنگل میں شیرنی کو کسی نے پرپوز کر دیا۔ شیر نے جنگل کے سارے جانوروں پر پرچہ کٹوا دیا۔ شام کو سارے جانور تھانے جا رہے تھے، سب سے پیچھے ایک چوہا بھی جا رہا تھا۔ گیدڑ نے اس سے پوچھا، تم کدھر جا رہے ہو؟ چوہے نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، تیرے لالے تے بھی 302 دا کیس ہے۔ میں لفٹ سے اوپر جا رہا تھا، اتنے میں ایک عورت چھوٹے بچے کو گود میں لیے ہوئے لفٹ میں داخل ہوئی۔ میں نے لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے پوچھا، پہلا یا دوسرا؟ عورت منہ پھلاتے ہوئے غصے سے بولی، میرا نہیں، پھپھو ہوں میں اس کی۔ ایک سردار بھینس کا دودھ نکال رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہی دودھ بھینس کو دوبارہ پلانے لگا۔ سردار کے ابا نے پوچھا کہ تم یہ دودھ دوبارہ بھینس کو کیوں پلا رہے ہو؟ سردار بولا، ابا جان دودھ پتلا تھا، میں نے سوچا کہ دودھ کو ایک چکر اور دے لیتا ہوں۔ پاکستانی رات کو سوتے وقت اس وقت تک موبائل کی جان نہیں چھوڑتے جب تک موبائل خود ان کے ہاتھ سے گر کر ان کی بوتھی پر نہیں لگتا۔ ایک بیکاری نے گھر کے سامنے صدا لگائی، 10 روپے کا سوال ہے بابا۔ گھر میں سے ایک نئی نویلی دلہن باہر آئی اور فقیر سے بولی، جاؤ بابا معاف کرو۔ بیکاری کچھ دور گیا تو دلہن کی ساس نے اسے واپس بلایا۔ بیکاری خوشی خوشی واپس لوٹا تو ساس بولی، جا بابا معاف کر۔ بیکاری غصے سے، پھر مجھے واپس کیوں بلایا تھا؟ ساس، گھر کی مالکن میں ہوں تو یہ کون ہوتی ہے جواب دینے والی؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حمزہ ہاسٹل میں شفٹ ہونے لگا۔ امی، بیٹا سب کچھ رکھ لیا ہے؟ حمزہ، جی امی سب کچھ رکھ لیا ہے۔ امی، اچھا بیٹا اب ہماری عزت بھی رکھ لینا۔ ایک آدمی سوات گیا تو جاتے ہی اپنی بیگم کو SMS بھیجا مگر غلط نمبر پر بھیج دیا۔ جس عورت کو میسج ملا اس کا شوہر 2 دن پہلے فوت ہو گیا تھا۔ SMS پڑھتے ہی عورت بے ہوش ہو گئی۔ لکھا تھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، نیٹ ورک بھی موجود ہے، جگہ چھوٹی ہے مگر شاندار ہے، ٹھنڈی ہوائیں جنت کا مزہ دیتی ہیں، دھول مٹی بالکل بھی نہیں ہے، میں نے جو سفید لباس پہنا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، 2-4 دن تک تم کو بھی بلا لوں گا۔ خواتین 30 آدمیوں کی افطاری آرام سکون سے تیار کر لیتی ہیں اور 3 مردوں نے سارے گھر میں شور مچایا ہوتا ہے، نمک پھڑائی، برف کتنے گئی، پکوڑے تے پھڑاؤ، دیہی بلے نظر نہیں آ رہے، میرے شربت دا گلاس کے نے چک لیا جے۔ ایک دفعہ ایک بڑے میاں بندوق تھامے اپنے خربوزوں کے کھیت پر پہرا دے رہے تھے۔ ان سے کسی راہگیر نے پوچھا، یہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ بڑے میاں بولے، بہت ایماندار اور نیک ہیں، کیا مجال ہے کہ میرے خربوزوں کو ہاتھ بھی لگائیں؟ راہگیر پوچھنے لگا، تو آپ نے پھر یہ بندوق کیوں سنبھال رکھی ہے؟ بڑے میاں بولے، ان لوگوں کو ایماندار رکھنے کے لیے۔ ایک شخص عید پر سسرال گیا، ساس نے مرغی پکا کر سامنے رکھ دی، داماد صاحب نے ازارہ تکلف کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ساس نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے 10 مرغیاں پالی ہوئی ہیں، ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرغی کتا کھا گیا۔ قاضی صاحب نے دلہن سے پوچھا، کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ دلہن ہنستے ہوئے بولی، نہیں تے ہور میں تیرے واسطے سجی بیٹھیاں۔ کرایہ دار نے رات 12 بجے مالک مکان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مالک مکان نیند سے بیدار ہو کر باہر آیا تو کرایہ دار کو سامنے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ کرایہ دار نے وجہ بیان کی، جناب میں اس مہینے کرایہ نہیں ادا کر سکوں گا۔ مالک مکان یہ سن کر غصے میں آ گیا اور بولا،
لیکن یہ اطلاع دینے کا کون سا وقت ہے؟ آپ یہ بات مجھے صبح ہونے پر بھی بتا سکتے تھے۔ کرایہ دار بولا، آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر میں نے سوچا کہ میں اکیلا پریشانی میں کیوں جاگتا رہوں۔ ایک بٹ اپنی شادی والی رات کمرے میں آیا، ڈکار مارا، کنڈی لگائی، شرٹ اتاری اور بولا، سونیو انج کیوں بیٹھے ہو، سو جاؤ، کل ولیمہ بھی کھانا ہے۔ اگر والدین کے کہنے پر جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا تو محلے کی کسی لڑکی سے کہلوا کر دیکھیں، انشاءاللہ پورے روزے، ساری نمازیں اور ہو سکتا ہے اعتکاف پر بھی بیٹھ جائے۔ ایک خاتون کو اپنے شوہر پر بلا وجہ شک کرنے کی عادت تھی۔ جب بھی وہ دفتر سے یا پھر کسی جگہ سے واپس آتا تو اس کے کوٹ کو بڑی ارک ریزی سے چیک کرتی۔ اگر ایک بال بھی نظر آ جاتا تو پھر تو بیچارے شوہر کی شامت ہی آ جاتی تھی۔ ایک دن شوہر دفتر سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے لباس کو پوری طرح چیک کیا لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا۔ بیوی منہ بسوڑتے ہوئے بولی، اب کیا تم نے گنجی عورتوں کے ساتھ بھی دوستی کرنا شروع کر دی ہے؟ او بھائی، مارو مجھے، مارو مجھے۔ جب بیوی اپنا سر شوہر کے دل پر رکھ کر بڑے پیار سے بولے، جان کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور عورت بھی ہے میرے سوا؟ یاد رکھیں آپ کا جواب اس وقت اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا آپ کے دل کی دھڑکن۔ بالکل خاموشی سے نارمل سانس لیتے ہوئے خوف زدہ نہ ہو، یہ آپ کا بائیو میٹرک ٹیسٹ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ باپ، بیٹا کوئی بات نہیں، تمہاری قسمت میں فیل ہونا ہی لکھا تھا۔ بیٹا، جی پاپا، اچھا ہوا میں نے پورا سال پڑھا نہیں، ورنہ میری ساری محنت ضائع ہو جانی تھی۔ ایکسیڈنٹ کے بعد ڈرائیور غصے سے، میں نے ہیڈ لائٹ آن کر کے بتایا بھی تھا کہ پہلے مجھے نکلنے دو۔ سردار، میں نے بھی تو وائپر چلا کر بتایا تھا نا کہ نہ سونیا نہ۔ میدے نے شیدے سے پوچھا کہ شادی میں دلہے کے ساتھ بارات کیوں جاتی ہے؟ شیدہ، کیونکہ بڑے کہتے ہیں کہ کسی کی خوشی میں جاؤ نہ جاؤ لیکن مصیبت میں ضرور جانا چاہیے۔ ایک لڑکے نے لڑکی کو پرپوز کیا، لڑکی نے لڑکے کو خوب مارا، اٹھا کر مارا، چپل سے مارا، پتھروں سے پیٹا اور گھسیٹ کے مارا۔ لڑکا اٹھا اور کپڑے جھاڑ کر بولا، تو پھر میں کیا انکار سمجھوں؟ نہیں۔ شادی کے بعد ایک دن میاں بیوی فارغ بیٹھے ہوئے تھے۔ شوہر نے اچانک بیوی سے پوچھا، ایک بات بتاؤ، شادی سے پہلے تمہارے کتنے بوائے فرینڈ تھے؟ بیوی اندر گئی اور لفافہ لے آئی۔ لفافے میں چاول کے کچھ دانے اور 200 روپے تھے۔ شوہر، یہ کیا ہے؟ بیوی، میں جب بھی کوئی بوائے فرینڈ بناتی تھی تب ایک چاول کا دانہ اس لفافے میں ڈال دیتی تھی۔ یہ سن کر شوہر نے چاول کے دانے گنے، ٹوٹل 7 نکلے۔ شوہر بولا، ٹوٹل 7 ہیں، کوئی بات نہیں، آج کل اتنے تو ہر لڑکی کے ہوتے ہیں، لیکن یہ 200 روپے کس لیے رکھے ہیں؟ بیوی، 2 کلو چاول بیچ دیے تھے۔ شوہر ابھی بھی کوما میں ہے۔ ہمارے ملک میں لوگ اس وجہ سے بھی ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں کہ ساڈے نال مشورہ نہیں کرتا، اور جب مشورہ مانگو تو کہتے ہیں تیری مرضی، جیویں مرضی کر لے۔ ڈاکٹر پاگل سے، تم پاگل کیسے ہوئے؟ پاگل، میں نے ایک بیوہ سے شادی کی، اس کی جوان بیٹی سے میرے باپ نے شادی کی، میرا باپ میرا داماد بن گیا، میری وہی بیٹی میری ماں بن گئی، ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ میری بہن بن گئی، مگر میں اس کی نانی کا شوہر تھا اس لیے وہ میری نواسی ہو گئی۔ اس طرح میرا بیٹا اپنی دادی کا بھائی بن گیا اور میں اپنے بیٹے کا بھانجا۔ ڈاکٹر بولا، چل اٹھ جا کھوتے دیا پترا، مینو بھی پاگل کرنا جے۔ گھر میں جب بھی مجھے ڈانٹ کے امکانات نظر آتے ہیں میں سب سے پہلے اپنا موبائل چھپاتا ہوں۔ میری تے خیر ہے، اس معصوم دا کی قصور ہے؟